نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے، شاد رکھے۔ ڈیئر ویورز، میرے آج کے ولاگ میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ ہے غریب گھروں کی بیٹیوں کی شادیاں۔ وہ جو اپنے گھر بسانے کے انتظار میں غریبوں کی دہلیز پہ بیٹھی رہ گئی ہیں، اور ان کو صرف اور صرف اس لالچ میں، جو کہ ہمارے معاشرے کا چلن ہو گیا ہے، کہ اگر آپ کے پاس پیسہ، دولت، جائیداد ہے تو ٹھیک ہے، بیٹیاں عزت سے رخصت کر دی جاتی ہیں، ورنہ غریب کی بیٹیوں کی آنکھوں سے خواب بھی کچل دیے جاتے ہیں۔ وہ بیچاری اپنے گھروں کی دہلیز پہ بیٹھی رہ جاتی ہیں، اچھا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کے پاس دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، سروں میں چاندی کے تار اتر آئے ہیں، لیکن ان کا دکھ درد سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ غریب ماں باپ کیا کریں، کس کے آگے چولی پلائیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے وہ لو نہیں لگا سکتے۔ ڈیئر ویورز، آپ جو میرے تمام سننے والے لوگ ہیں اور مجھے سمجھنے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ باشعور عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، جو بھی لوگ سنتی ہے۔ دیکھنے سے زیادہ سننا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر سننے کے لیے ایبیلٹی بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھتے تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتی کہ مت دیکھیں بھی صحیح، لیکن سنیں بھی صحیح اور اس کو اثر بھی لیں۔ اگر اچھی بات ہوتی ہے تو اپریشیٹ کیا کریں، کیونکہ اپریسیشن تو پھر ہر ایک ادیب کا، ہر ایک شاعر کا، ہر ایک موٹیویشنل سپیکر کا حق ہوتا ہے۔ تو بس اسی لحاظ سے لوگ آج بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جس طریقے سے پریشان ہیں، آپ یقین کریں کہ پہلے اس دور میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج لوگ ایک دوسرے کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ میڈم دیکھیے گا، کوئی اچھا رشتہ آپ کی نظر میں ہماری بیٹی کے لیے تو لازمی بتائیے گا۔ آج دور ایسا آ گیا کہ آپ کسی کا رشتہ نہیں کروا سکتے، آپ کسی کو رشتہ بتا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے لوگ کیسے ہیں۔ ظاہر ہے نگاہ میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ خاندانی ہونا کسی کے اوپر ماتھے پہ نہیں لکھا، عمل بتاتے ہیں۔ تو جب تک ہم لوگوں سے اچھے طریقے سے مل نہ سکیں تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کون اچھا اور کون برا؟ تو یہ جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہتر لکھا ہے، اور بیٹیوں کی تقدیر جہاں جوڑی گئی ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ہر بیٹی کا، چاہے وہ غریب کی ہے چاہے امیر کی ہے، بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، کسی کی بیٹی کو دکھ تکلیف نہ دیں۔ پرسوں مجھے میری ایک پرانی جاننے والی ملی، ان کی بیٹی کے اسی طرح دکھ کے معاملات تھے جو کہ بتا کے گئیں، اور بڑا دل تکلیف سے گزرا، بہت تکلیف ہوئی۔ یقین کریں کہ مجھ سے ملنے والے لوگ، ہر روز میں ایسی جگہ بیٹھی ہوں جہاں پر لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر کیونکہ بہت پرانے جاننے والے ہیں تو اپنے دکھ سکھ بھی کہہ لیتے ہیں۔ شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے لوگوں کو دکھ سننے والا بھی بنایا ہے، کہ وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کر جاتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں مجھ پر۔ بڑی مہربانی ہے اللہ پاک کی میرے اوپر، اور ان لوگوں کی جو مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، شکریہ، بہت مہربانی، وہ اس قابل ہیں۔ میں کسی کا بھی نام لیے بغیر ایک جنرل سی بات کر دیتی ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہی ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے خواب بیٹیاں ماں باپ سجا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں نا خواب سجا دیتے ہیں ایک گھر کے۔ ظاہر ہے ہر عورت کی فطرت میں گھر بنانا تو اللہ نے لکھا ہے، تو کیا غریب گھر کی بیٹیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کی خواب آنکھوں میں خاک بن پائیں؟ کیا وہ اچھے کی امید نہیں کر سکتی؟ کیا وہ زمانے کی رنگینیوں کو محسوس نہیں کر سکتی؟
کیا وہ ماں باپ کی دہلیز پہ بوجھ بن کے بیٹھی رہ جائیں؟ تو پھر ان بوجھوں سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ زمانے کا معیار اتنا اونچا ہے کہ انہیں زن سے زیادہ زر کی طلب ہے۔ افسوس کہ جو ہم لوگ اونچے گھروں کے چکر میں اپنی بیٹیوں کے خوابوں کو توڑ رہے ہیں۔ تو جو مجھے نہیں پتا کہ کس کا کلام ہے، لیکن ایک کلام ہے، وہ حاضر خدمت ہے، ذرا سنیے گا۔ وہی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ غریب گھر کی بیٹیوں کو نہ جانے حق یہ کیوں نہیں ہے کہ خواب آنکھوں میں بن وہ پائیں، امید اچھے کی کر وہ پائیں، زمانے کی رنگینیوں کو محسوس بھی تو کر پائیں۔ ماں باپ کی دہلیز پہ وہ نہ بوجھ خود کو بنا وہ پائیں، مگر نصیب ان کا کہاں ہے ایسا کہ وہ ان بوجھوں سے چھوٹ جائیں۔ زمانے کا معیار بھی تو ہے اتنا اونچا کہ زن سے زیادہ انہیں طلب تو زر کی ہے۔ افسوس ہم اونچے گھرانے کے چکروں میں معصوم خواب کچل رہے ہیں، معصوم کلیاں کچل رہے ہیں۔ اس ایک جو یہ میں نے مصرع کہا، اس کے اندر ہی سارے سوال اور سارے جواب ہیں۔ کاش کہ ہم لوگوں کو وہ نظر مل جائے تو کسی غریب کی بیٹی اس غریب ماں باپ کے گھر کی دہلیز پہ بیٹھی نہیں رہ جائے گی، اور جو شادی شدہ ہو گئی ہیں اور ان کو کوئی دکھ دینے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک ان کو گھروں میں آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو جو اپنے گھر ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہیں، اللہ پاک